بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس قدر بلند ہے کہ اگر جہان بھر کے درختوں کی شاخوں سے کلمے بنائی جائیں اور تمام سمندروں کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے، روشنائی بن جائے، بلکہ ان جیسے کئی سمندر مزید پیدا کی ہوں اور ان کا پانی بھی ان کی روشنائی کے اندر شامل ہو جائے، پھر مخلوق کے خدا ان کلموں اور سیاہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان لکھے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر اس کی عظمت کا بیان کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔ خالق کائنات نے اپنی عظمت و رفعت کو ظاہر فرمانے کے لیے معزز انبیاء کو مبعوث فرمایا، پھر ان کا مقام و مرتبہ ظاہر فرمانے کے لیے ان کی امتوں میں اولیاء اعظام پیدا فرمائے۔ ان پیاروں کے درجات سے واضح ہوتا ہے کہ جس کے بندے ایسے رتبہ رکھتے ہیں تو اس خود خالق و مالک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ کسی بھی ولی کی کرامت حقیقت میں وہ اس ولی کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے جس نبی پر وہ ایمان رکھتا ہے اور اس کی امت کے اندر موجود ہے۔ کسی بھی نبی کا معجزہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ہی نظارہ ہوتا ہے۔ نہ جانے محبوبان خدا کی عظمتوں کے تذکرے سے بعض لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے اور ان کی توحید خطرے کے اندر کیوں پڑ جاتی ہے، حالانکہ ان پیاروں کی شان تو حقیقت میں انہیں پیدا کرنے والے رب کی عظمت ظاہر کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ چرند پرند اور پھلوں کی پھولوں کی اور اشجار کی ان کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے یہی لیا جاتا ہے کہ یہ چیز کی تعریف دراصل خالق کی تعریف ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی تعریف، ان کی عظمت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جو ہے اس کے اندر کیوں خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور جہاں تک کرامات کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی متعدد آیات وہ اس پر گواہ ہیں، موجود ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی کرامتوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو بے موسم پھل ملنا یہ ان کی کرامت تھی۔ اسی طرح اصحاب کہف، ان کے کئی امور جو ہیں موجود ہیں، کئی سال تک وہ آرام میں نیند میں رہے اور یہ عقل کو عاجز کر دینے والے امور ہیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک کتاب کے عالم کی کرامت وہ موجود ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے کے وقت کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا تخت جو یمن سے آپ شام کے اندر لے آئے، تو یہ کرامات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور احادیث کے اندر تو بے شمار جو ہے اسی طرح کرامات اللہ کے اولیاء کی مل جائیں گی اور وہاں بھی منقول ہے۔ اس امت کے اولیاء بھی دیگر امتوں کے اولیاء سے بلند شان رکھتے ہیں۔ پھر اس امت میں صحابہ کرام اور اکابر تابعین کے بعد جو شخصیات تمام اولیاء اعظام سے افضل ہیں، اکمل ہیں، ان کو غوث کا نام دیا جاتا ہے، اور غوث العظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کے سردار ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات متعدد منقول ہیں، اور حضور غوث پاک کے سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ جتنی کثرت سے آپ کی کرامات منقول ہیں اس طرح دیگر مشائخ کی کرامات منقول نہیں ہیں۔ ہمارے علماء بالکل واضح طور پر لکھ چکے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامت کے بارے میں جب سوال ہوا کہ وہ روحوں والی زنبیل جو ہے آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے چھینی تھی، تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے بالکل واضح طور پر لکھا کہ یہ جاہلوں کی خرافات سے ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یہ ان کی خرافات ہیں۔ اور آپ نے یہاں تک لکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ رسول ملائکہ سے ہیں، اور رسول ملائکہ بالاجماع جو ہیں وہ اولیاء بشر سے افضل ہوا کرتے ہیں، تو لہذا یہ اس طرح کی کرامت یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو جو کرامت شریعت سے ٹکراتی ہو اس کو ہم بھی نہیں مانتے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ جو صحیح کرامات ہیں ان کے بارے میں استہزاء کرتے رہیں، مذاق اڑاتے رہیں، تو یہ ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سے منسوب ایک کرامت وہ دھوبی والی جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ قبر کے اندر اس سے جب سوال ہوا تو اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے، بے اصل ہے۔ فتاوی فقیہ ملت اس کے اندر علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی آپ فرماتے ہیں کہ یہ بے اصل ہے، جس نے اس کو بیان کیا اسے اس کے سے رجوع کرنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے، یا تو اس کا کوئی حوالہ پیش کیا جائے جو مستند اور معتبر ہو، جبکہ ایسا کوئی حوالہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو کرامات ان کا ظہور یہ اولیاء سے ممکن ہے اور یہ ثابت ہے، موجود ہے۔ اگر کچھ جاہلوں نے اپنی طرف سے کرامات گھڑ لی ہوں تو اس کو لے کر جو صحیح کرامات ہیں، جو صحیح سند سے منقول ہیں، ان کا مذاق اڑانا یا اولیاء کا ہی مذاق اڑا دینا یا سرے سے کرامات کا ہی انکار کر دینا، یہ بالکل غلط بات ہے۔